السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی چوتھی رات آپ سب کو مبارک ہو۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 6 سے 8 تک پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلعلک، پس شاید کہ آپ باقع، ہلاک کرنے والے ہیں، نفسک، اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے پیچھے، ان، اگر، لم، نہ، یؤمنو، وہ ایمان لائیں، بہذا، ساتھ اس، الحدیثی، کلام کے، اسفاً، غم کے مارے، انا، بے شک ہم، جعلنا، بنایا ہم نے، ما، اس کو، جو، علی الارض، زمین پر ہے، زینتاً، زینت یا آرائش، لہا، اس کے لیے، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم، کون سا ان میں سے، احسنو، زیادہ اچھا ہے، عملاً، عمل میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لجاعلون، البتہ بنانے والے ہیں، ما، اس کو، جو، علیہا، اس پر ہے، صعیداً، میدان، جرزاً، چٹیل۔ تفسیر۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، پھر شاید آپ تو خود کو ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں، اگر یہ اس بات پر ایمان نہ لائیں۔ اس آیت میں مشرکوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ غم نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بے حد غم تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ الفاتر میں کہتے ہیں، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے۔ اور اسی طرح سورہ النمل میں کہا، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے حال پر غم نہ کریں۔ سورہ الشعراء میں فرماتے ہیں اللہ، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر، شاید آپ ان کے پیچھے اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہاں جو لفظ آتا ہے باخع کے معنی یہ ہیں کہ ان پر رنج و غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ اسی طرح یہاں فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، چنانچہ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ الحدیث سے مراد قرآن مجید ہے، اور اسفاً یعنی غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ ان پر غم اور غضب کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اسفاً کے معنی ہیں جزا فضا کرتے ہوئے۔ بہرحال ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے کہ آپ ان پر غم نہ کریں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیں۔ جو ہدایت اختیار کر لے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہی کو اختیار کر لے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہے، لہٰذا آپ ان لوگوں پر اس قدر افسوس نہ کریں کہ جس سے آپ کا دم ہی نکل جائے۔ تو یہاں یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک سچے نبی تھے کہ ان کو دکھ ہوتا تھا، ان کو افسوس ہوتا تھا کہ ان کے لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو کیا آج ہمیں بھی ایسا کوئی دکھ، کوئی افسوس ہوتا ہے اپنے ارد گرد اپنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، خود کو بھٹکتے ہوئے دیکھ کر، خود کو غلط راستوں پر دیکھ کر، کیا ہم بھی ایسے غمگین ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور اہم بات ہے، جب آپ کسی کو کچھ بتائیں تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اسے بتا دیا، اسے سمجھا دیا، آگے اس کو چھوڑ دیجئے، اس کا بھی شرح صدر ہونے میں وقت ہوگا، جب ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن آپ کسی کو ایک حکم بتاتے ہیں پھر اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، تو ایسے اگلا چڑھ کر اسلام سے ہی متنفر ہو سکتا ہے۔ صحیح؟ اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے دنیا کو ایک فانی گھر بنایا ہے جو عارضی و فانی، زیب و زینت کے ساتھ مزین ہے، اور اسے اس نے آزمائش کے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ والا گھر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا، بے شک جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ ابو مسلمہ نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنانے والا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کس طرح کے عمل کرتے ہو، پس دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی ڈرو۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو رونما ہوا وہ عورتوں ہی کی وجہ سے تھا۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہمیں نعمتیں دی جاتی ہیں وہ اصل میں ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کو پا کر کیسا عمل کرتے ہیں۔ کیا ہم اس کو پا کر شکر کرتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یا ہم اس کو پا کر برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، حرام کاموں میں خود کو گم کر لیتے ہیں۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زوال و فنا و پذیر ہو جانے، ختم اور خراب ہو جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو چیز زمین پر ہے بلا شبہ ہم اس کو بنجر میدان کر دیں گے، یعنی زیب و زینت کے بعد ہم دنیا کو خراب اور تباہ و برباد کر دیں گے، دنیا کی ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے اور دنیا کو اس طرح بنجر میدان بنا دیں گے کہ اس میں نہ کوئی چیز اگے گی اور نہ زمین کوئی اور فائدہ دے گی۔ جیسا کہ عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ روئے زمین کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مجاہد کہتے ہیں کہ سعیدن جرزا اس میدان کو کہتے ہیں جو ہر چیز سے خالی ہو، اور قتادہ کا قول ہے کہ سعیدن ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی درخت یا نباتات وغیرہ نہ ہو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زیب و زینت کا بتایا گیا ہے کہ جو فراخی دنیا ہے وہ امتحان ہے کہ دنیا کو پا کر ہم کیا کرتے ہیں، پھر یہ سب کچھ ایک دن ختم ہو جائے گا، یعنی دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ تو پھر آج ہم کیوں صرف دنیا کے لیے ہی جیتے ہیں، کیوں ہم صرف اس دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں؟ حالانکہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ کمانا ہے تو آخرت کمائیں، کیونکہ بہترین کمائی اگر کچھ ہے تو وہ آخرت ہے۔ جیسے آج کل رمضان ہے، اس کا بہترین موقع بھی ہے، اس لیے ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں گزارے، اس کی یاد بھی گزارے۔ چلے تلاوت سنتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔